السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے، اس نے ہماری زندگی کے اندر قربانی کرنے کا یہ موقع عنایت کیا ہے۔ قربانی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ میرے دوستو، جب قربانی کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو ان دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ قربانی ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب کاموں سے بڑھ کر ہیں، اور قربانی کرتے وقت خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب آپ جانور کو قربان کر رہے ہیں اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میرے دوستو، خوب خوشی کے ساتھ اور خوب دل لگا کر انسان کو قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب میرے دوستو، اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مثلاً بھیڑ ہے، اب بھیڑ کے اوپر دیکھیے کس قدر بال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صبح سے لے کر شام تک اور پھر پوری رات بھی گنے، کئی دن تک گنے، نہیں گن سکتا۔ میرے دوستو، جب یہ دن چلے جائیں گے، ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تو یہ اتنی بڑی دولت ہمیں کہاں نصیب ہوگی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب نہیں بنایا، اتنا مال نہیں دیا، لیکن اتنی زیادہ نیکیوں کے تعلق سے آپ نے قربانی کر دی، زیادہ نیکیوں کے لالچ میں آ کر قربانی کر دی، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے دوستو، کرنا چاہیے انسان کو۔ اور جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے اور اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ مثلاً جو رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جیسا کہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اور کوئی رشتہ دار چلے گئے ہیں، یا کوئی دوست و احباب بہت زیادہ قریبی تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کوئی پیر تھے، ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، تو کم از کم اپنی طرف سے تو قربانی کر دیں۔ اور میرے دوستو، قربانی کرتے وقت یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، یہ دعا ہے۔ اور
قربانی کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر کسی کے یہ دعا یاد نہیں ہے تو میرے دوستو فقط دل کے اندر نیت کر لینا یا پھر زبان سے یہ پڑھ لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی آپ نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو جائے گی۔ میرے دوستو قربانی کا جو مسئلہ ہے، جو کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ذبح جانور کو ذبح اپنے ہاتھوں سے کیا جائے۔ اگر آپ ذبح کرنا نہیں جانتے تو آپ کسائی سے بھی ذبح کرا سکتے ہیں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہو اس وقت وہاں پر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ سنیں دوستو، دوبارہ پھر سنیں، بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کریں، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن وہ بقرعید کا دن ہے۔ جو افضل دن بتایا ہے وہ پہلا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ اور دوستو بقرعید کے دن نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ چکے ہوں تب قربانی کریں۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی دیہات میں یا گاؤں میں رہتا ہو، وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔ میرے دوستو اگر کوئی شخص کسی گاؤں میں رہتا ہے، کسی دیہات میں رہتا ہے، تو وہاں فجر کی نماز کے بعد وہ شخص قربانی کر سکتا ہے، گاؤں دیہات میں رہنے والا۔ اور جو شہر کے لوگ ہیں، قصبات کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ دوستو اب جان لیتے ہیں موٹے موٹے مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کم از کم اتنا پتہ ہو، مسائل تو بہت سارے ہیں قربانی کے تعلق سے، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ مثلاً جانور کا پیر کیسا ہو، کوئی نقص نہ ہو، یا پھر دانت کیسا ہو، جانور کے سینگ کیسے ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاؤں کی۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دوستو ایسا جانور چلتے وقت جو زمین پر پیر بالکل ہی نہ رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تو جائز نہیں ہے۔ دوستو بات کر لیتے ہیں جانور کے دانت کی۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو جائز نہیں۔ سنیں دوستو، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں جس سے وہ کھا نہیں سکتا ہے چارہ، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو، جائز ہے۔ کسی جانور کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی چارہ کھاتا ہے، تو ایسے جانور کی آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کان کی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، جائز نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو جائز ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں دوستو جانور کے سینگ کی۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو جائز ہے، یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو تو جائز نہیں۔ دوبارہ پھر سنیں دوستو اس چیز کو۔ اگر سینگ ٹوٹ چکے ہوں جانور کے
اور اندر سے اس کا گودا ختم ہو چکا ہے جو سینگ کے اندر ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں قربانی کے جانور کے دم کی۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے، اگر جانور کی دم تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو جائز نہیں۔ اگر جانور کی دم تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو جائز نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں رسولی کی۔ بعض جانور کے رسولی بھی ہوتی ہے۔ جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو تو جائز ہے۔ اگر جانور کے رسولی ہے لیکن اس چیز سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو میرے دوستو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جانور کے تھن کی۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو جائز ہے۔ سنیں دوستو دوبارہ پھر، اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو جائز نہیں۔ بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو جائز نہیں۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو اگرچہ کم نکلتا ہو جائز ہے۔ بعض جانور کے تھن کے اندر دودھ کم ہو جاتا ہے، کسی میں زیادہ آتا ہے، کسی میں کم آتا ہے، لیکن آ رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں میرے دوستو۔ اب بات کر لیتے ہیں قربانی کے جانور کی آنکھ کا، اس کا کیا حکم ہے۔ بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو تو جائز ہے۔ کانا، 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو تو جائز نہیں۔ جی دوستو دوبارہ پھر سنیں، کانا 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو، جائز نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ناک کی۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو جائز نہیں۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو جائز ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جانور کی ناک میں رسی ڈالتے ہیں لوگ، اس سے سوراخ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جانور کی زبان کی۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو جائز نہیں۔ جس جانور کی زبان آدھی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں حاملہ جانور کی۔ جو جانور حاملہ ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ خصی جانور کو خصی کیا گیا ہو تو جائز ہے۔ کمزوری، بہت سے جانور بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے جائز نہیں ہے۔ جانور پتلا دبلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو تو جائز ہے۔ بعض جانور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی سوکھ گیا ہے، بالکل ہی صحت یاب نہیں ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کمزور ہے لیکن چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ میرے دوستو قربانی کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا کہ آپ جانور پہلے لے کر کے آئے تھے، جانور بالکل صحیح و سالم تھا، لیکن قربانی کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا جانور اٹھ کھڑا ہوا، پیر ٹوٹ گیا، یا ایسا کوئی اور عیب جانور کے اندر پیدا ہو گیا جس سے قربانی نہیں ہوتی ہے، تو میرے دوستو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ جانور کو لے کر کے آئے تھے اس وقت یہ عیب نہیں تھا، یہ عیب جو ہے ذبح کرتے وقت ہوا ہے اور قربانی ہو جائے گی۔ میرے دوستو بکرا اور بکری کے لیے حکم ہے کہ بکرا اور بکری 1 سال کا ہو، اور اگر کوئی بکرا اور بکری 1 سال سے کم ہے لیکن اگر ان کو 1 سال کے جانوروں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور وہ فربہ معلوم ہوتا ہو تو ایسے بکرا اور بکری کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو کس کس جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، بیل، بھینس، بھینسا، گائے،
اونٹ اتنے جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، بیل، بھینس، بھینسا، گائے، اونٹ اتنے جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور دوستو آپ یہ بھی سنیے، ذرا دھیان سے سنیے گا، گائے ہمارے ہندوستان کے اندر بین ہے، اس لیے آپ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور سنیے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو اس وقت کسی بھی طرح کی ویڈیو نہ بنائیں اور نہ ہی فوٹو کھینچیں۔ کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں اور کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر دیتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ پہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ اور قربانی کے جانور کا جو خراب سامان ہوتا ہے، جو کام میں نہیں آتا ہے، تو اس سامان کو آپ ایسی جگہ نہ پھینکیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ راستے میں نہ پھینکیں یا کہیں ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں پر کتے یا پرندے وغیرہ اس کو اٹھا کر لے جائیں اور وہ جا کر کے کسی دوسری جگہ ڈال دیں، جس سے سماج کے اندر اور بھی لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اور آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے، اس چیز کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔